موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں جی تمام جو خدمتیں ہوئیں جی نوکری ہوئی جی اس کے بعد نکاح ہوا جی روانہ ہو رہے ہیں جی خیر دعا سے ہم جوڑ رہے ہیں اس بات کو تو جب پہنچتے ہیں روشنی آواز پورا واقعہ آپ بیان فرمائیے کہ اللہ کس طرح نبوت سے نواز رہا ہے سرفراز کر رہا ہے تو جب ہم اور وہ تو رسول اللہ اکبر اللہ تعالیٰ انہیں نبوت دے رہا ہے جب ہم میں سے ایک عام شخص دعا پڑھتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی مراتب یا ہمارے روحانی سلسلے روحانی سطح کیا اسے بلند نہیں کرتا؟ بجا ہے بس دو تین باتیں ذرا پچھلے تسلسل میں آ جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام اگر معروف روایت کو ہم لیں دو آ رہے ہیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے ان کے درمیان طے ہوا 8 برس کا معاملہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم 2 برس اور پورے کر لو تو تمہاری طرف سے اضافی اور بہتر معاملہ ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس پورے کیے یعنی یہ بھی ہے کہ اپنے وعدے کو بہتر انداز سے نبھانا اور اس کے اندر اور تفصیل بھی ہے کہ وہ ملازمت اور سارے معاملات بھی ہو گئے ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہاں جو نکاح کے لیے پیغام تھا وہ ان لڑکیوں کے والد کی طرف سے گیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ پیغام نکاح سے لڑکے والوں کی طرف سے جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے اس مقام پر پیغام نکاح ان لڑکیوں کے والد کی طرف سے گیا ہے اور اس پر یہ طے ہوا کہ 8 برس تم یہاں پر رہو گے اور ملازمت وغیرہ کا معاملہ کرو گے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس پورے کیے ان 10 برس کے پورے ہو جانے کے بعد پھر مدین سے واپسی ہو رہی ہے مصر کی طرف تو اس سفر کے دوران میں وہ ہے ظہور نبوت کا معاملہ وادی طویٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان فرمایا ہے بلکہ کلام فرمایا ہے اسی لیے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ بھی فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے جانے تھے ان کا بھی مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا گیا یہ تو ہے جو اظہار نبوت اعلان نبوت ہوا